بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم مائیں اور بہنیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رسول ہیں اور ہم سب کے نبی ہیں، اور ہم سب اور قیامت تک آنے والے سارے انسان، مرد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہم کو اس دنیا میں رہنے کا اور جینے کا سلیقہ بتلایا ہے، ہمیں یہ بتلایا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہم کو نفع پہنچانے والی ہے، اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور نقصان پہنچانے والی ہے، کیونکہ بہت سے نفع اور نقصان کی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اپنی عقل سے اس کو سمجھ نہیں سکتا، یا انسان اپنے تجربے کے ذریعے یہ طے نہیں کر سکتا کہ یہ چیز مجھے نفع پہنچائے گی یا مجھے نقصان پہنچائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم مرد اور عورتیں بہت سی چیزوں کے متعلق یہ طے کرتے ہیں کہ یہ چیز فائدہ پہنچانے والی ہے اور ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ہمارا نقصان تھا۔ بہت سی مرتبہ اپنی عقل کی بنیاد پر اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور کر لیتی ہیں کہ یہ چیز نقصان پہنچانے والی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز تو ہمارے لیے فائدہ مند تھی، سود مند تھی، ہم نے اس کو چھوڑ کر ٹھکرا کر حقیقت میں اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ اور اگر انسان کسی چیز کے نفع اور نقصان کو پہچان بھی لیتا ہے تو وہ وقتی نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے، لیکن آئندہ وہ چیز فائدہ پہنچائے گی یا آئندہ وہ چیز نقصان کرے گی، یہ ہماری عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ اگر انسان بہت زیادہ تجربے کار ہو، کسی فیلڈ میں بہت بڑا ماہر ہو، تو وہ بعد کے نفع اور نقصان کو بھی بتا سکتا ہے، لیکن اس کا بتایا ہوا نفع اور نقصان وہ یقینی نہیں ہوتا، اور پھر جو کچھ بھی بتائے گا وہ دنیا کی حد تک بتلائے گا، لیکن دنیا کے بعد قبر میں کیا چیز نفع پہنچانے والی ہے، کیا چیز نقصان پہنچانے والی ہے، اور آخرت میں جب انسان دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو وہاں کون سی چیز اس کو فائدہ پہنچائے گی، کون سی چیز نقصان پہنچائے گی۔ حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ خود انسان اپنی عقل سے اور تمام انسانی کمیونٹی اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ سب چیزیں طے نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حقیقی نفع اور نقصان سے واقف کرانے کے لیے اور ہمیشہ ہمیش کے نفع اور نقصان سے واقف کرانے کے لیے ہمارے لیے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔
نبی اور رسول جو کچھ بھی ہمیں بتلاتے ہیں، کرنے کی چیزیں بتلاتے ہیں، تو اس میں یقیناً ہمارا فائدہ ہوتا ہے، چاہے ہمیں اپنی آنکھوں سے فائدہ نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ اور وہ کسی چیز کے چھوڑنے کو کہتے ہیں تو اس کے چھوڑنے میں یقیناً ہمارا نقصان ہی ہے، اس وجہ سے ہم کو اس کے چھوڑنے کو کہا گیا، چاہے ہمیں وقتی طور پر وہ نقصان نظر آئے یا نہیں نظر آئے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں، دنیا میں بہت مختصر سی زندگی لے کر آئے تھے۔ ہم سب ایمان والے اور ایمان والیاں جانتی ہیں، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کل عمر 63 سال ہوئی، اور اس میں بھی جو نبوت اور رسالت کا زمانہ ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ نبی بنایا، باقاعدہ رسول بنایا، تو وہ زمانہ فقط 23 سال کا ہے، جس میں سے 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے، اور 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں رہے۔ لیکن اس 23 سال کی مختصر سی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مردوں اور عورتوں پر، بچوں اور جوانوں پر، بوڑھوں اور بچوں پر اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کر کے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ کیسا ہوگا، اور اس زمانے میں ہم کو کیا کرنا ہوگا، اور کیسے حالات انسانوں پر آئیں گے، اگرچہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا آج سے 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد ہمارے بچوں کا اور ہمارے بچے کے بچوں کا کیا ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی مختصر سی زندگی میں ہم کو سب کچھ بتلا دیا ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر ماں کی، ہر بہن کی، ہر لڑکی کی، ہر لڑکے کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس زمانے میں وہ زندگی گزار رہا ہے، جس زمانے میں وہ زندگی گزار رہی ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سا زمانہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اگر مختصراً اور تھوڑے سے وقت میں کچھ بتانا چاہوں اور اس کی کوشش کروں، تو میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کے متعلق، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، جو کچھ فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سخت فتنے کا اور آزمائش کا زمانہ ہوگا، وہ سخت فتنے اور آزمائش کا زمانہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ وہ جو زمانہ آئے گا جس میں آج ہم آنکھیں کھولے بیٹھے ہیں، اور آج کے حالات ہم جو دیکھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ فتنے کا زمانہ ہوگا، آزمائش کا زمانہ ہوگا۔ اور فتنے اور آزمائش کے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برائیاں زیادہ ہوں گی اور بھلائیاں کم ہوں گی، اچھی چیزیں کم ہوں گی اور بری چیزیں زیادہ ہوں گی، یعنی جھوٹ بہت عام ہو جائے گا، جھوٹ بولنے والے آپ کو گلی گلی میں، محلے محلے میں، گھر گھر میں مل جائیں گے، لیکن دور تک سچ بولنے والا نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیانت کا دور ہے،
دور دور تک آدمی تلاش کرے گا، لیکن انتہائی امانت دار عورت، انتہائی امانت دار مرد کہ جس پر انسان آنکھ بند کر کے اعتماد کر لے کہ اگر میں اس کو 1,00,000 روپیہ دوں گا تو کل یہ مجھ کو لوٹا دے گا، انکار نہیں کرے گی اور انکار نہیں کرے گا۔ انسان تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن کہ کوئی ایسی امانت دار عورت اس کو نظر نہیں آتی، کوئی امانت دار مرد اس کو نظر نہیں آتا۔ یہ وہ زمانہ ہے میری ماؤں بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے متعلق فرمایا اس میں وعدہ خلافی عام ہیں۔ آدمی وعدہ کرتا ہے، عورتیں وعدہ کرتی ہیں، لیکن فوراً اس وعدے سے وہ مکر جاتی ہیں، انکار کر دیتی ہے کہ کوئی وعدہ نہیں کیا، وعدہ کر کے بھول جاتی ہیں، وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا، دوسرے کا مال دبا لینا، دوسرے کا حق نہ دینا، یہ ایک عام سی بات ہو گئی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جس میں تصور نہیں کیا جاتا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کے جو قریب کے زمانے تھے، تو اس زمانے کا حال یہ تھا کہ وہاں بھلائیاں اور خوبیاں اور اچھی باتیں اور اچھی خصلتیں عام تھیں، اور برائیاں اور بری باتیں اور بری عادتیں وہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ اکا دکا کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا، دور دور تک اور کئی مہینوں تک انسان کو تجربہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کوئی جھوٹ بولنے والا ملا، اس کے ساتھ کوئی دغا کرنے والا ملا، اس کو کوئی خیانت کرنے والے سے اس کی ملاقات ہوئی، اس کی ملاقات کسی وعدہ خلاف کرنے والی عورت سے ہوئی، دور دور تو ایک طویل زمانہ گزر جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں معاملہ بالکل الٹا ہے کہ آج سچ بولنے والے اور والیاں نہیں ملتی، جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والی عورتوں کا قدم قدم سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے۔ تو یہ برائیوں کا زمانہ ہے، شر کا زمانہ ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی کہ سیاتی علی الناس سنوات خداعات، کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسے سال آئیں گے کہ جس میں انسان بہت دھوکہ کھائے گا، ہر طرف دھوکہ دڑی ہوگی، اور دھوکہ دڑی کا حال یہ ہوگا کہ یصدق فیہ الکاذب، یعنی سچ بولنا تو دور کی بات، جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ سچا آدمی ہے، اور جو سچ بولنے والا ہوگا اس کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ جھوٹی عورت ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان سے نہ ملیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ زمانہ آئے گا کہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، کہ جھوٹ بولنے والی عورت اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت سچی عورت ہے، اور جو سچی عورت ہوگی، سچ بولنے والے مرد ہوں گے، اس کو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یؤتمن فیہ الخائن، جو خیانت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے لوگ ہوں گے، وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہوں گے، چال باز ہوں گے، دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے، ان کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ امانت دار لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ یخون فیہ امین، کہ جو امانت دار ہوں گے، دیانت دار ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، پائے کا حساب رکھنے والے ہوں گے، قدم قدم پر ڈرنے والے ہوں گے کہ کسی کی ذات کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچ جائے، ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ برے لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ آتنکوادی ہیں،
یہ وہ زمانہ ہے میری ماؤں بہنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ گویا قدریں الٹ جائیں گی، جو اچھا ہونا چاہیے اس کو برا کہا جائے گا، اور جو برا ہونا چاہیے اس کو اچھا کہا جائے گا۔ جو اچھے لوگ ہوں گے لوگ ان سے نفرت کریں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان سے محبت کریں گے۔ یہ ایسا سخت دور ہے میری ماؤں بہنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور جس زمانے کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، تو اس زمانے کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہاں ظلم ہوگا، یعنی لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہوں گی، عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، مال محفوظ نہیں ہوگا۔ اتنا خطرہ لگا ہوا ہوگا کہ صبح کو کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا تو معلوم نہیں وہ اپنے گھر واپس صحیح سالم لوٹ پائے گا یا نہیں لوٹ پائے گا۔ لوگ اس کے دشمن ہوں گے، قدم قدم پر خطرے لاحق ہوں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں لوگوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لوگوں کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے، لوگوں کے مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کسی کی جان لے لینا ایک عام بات ہو گئی، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈال دینا ایک عام بات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دور کے متعلق ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ جس ماحول میں جی رہے تھے اور اپنے ارد گرد جو حالات دیکھ رہے تھے تو ان کو بہت بڑا تعجب ہوا کہ کون شخص ہوگا اتنا بڑا بدمعاش کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ جن ماں باپ نے اپنے گود میں اپنے بچوں کو پالا ہے، پرورش کی ہے، ماں نے جس کو اپنی کوکھ میں 9 مہینے رکھ کر مصیبتیں جھیلی ہیں اور پھر 2-2.5 سال تک دودھ پلا کر مصیبتیں جھیلی ہیں، اس کا منہ صاف کیا ہے، اور قدم قدم پر راتوں کو اپنی نیندیں اپنے بچوں کے لیے جس ماں نے قربان کی ہے، وہاں کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، تو صحابہ کو، صحابیات کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کون سا زمانہ آئے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مطلب ہے میرا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو اور وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنو گے۔ اللہ کے رسول نے اس دور کے متعلق یہ کہا تھا، لیکن آج اگر مجھ سے کوئی یہ کہے یا ہماری ماں بہنوں کے سے کوئی کہے تو یہ بات بالکل سچی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں رہی کہ کوئی کہا جائے کہ بیٹے نے اپنے ماں باپ کو گالی دے دی، بیٹی نے اپنی ماں باپ کو گالی دے دی، بلکہ گالی دینا تو دور کی بات۔ آج تو ماں باپ کو ان کے بیٹے اور بیٹیاں مار رہی ہیں، قتل کر رہی ہیں، اپنے گھروں سے دھکے دے کر نکال رہی ہیں۔ آئے دن ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو جس دور میں ہماری مائیں بہنیں اور ہم سب جی رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت برا دور ہے، بہت برا زمانہ ہے۔ یہ خیر کا زمانہ نہیں ہے بلکہ یہ شر کا زمانہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، یعنی یہ آزمائش ہوگی۔ کیا مطلب آزمائش کا اور فتنے کا؟ فتنے کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ سونے کو آگ میں تپانا۔ جب سونے کو آگ میں تپایا جائے تو اس وقت بولتے ہیں کہ یہ سونے کو یعنی یہ فتنہ ہے۔ ادخال الذهب فی النار للاختبار، سونے کو آگ میں تپانا۔ تو سونے کو آگ میں کیوں تپایا جاتا ہے؟ اس لیے تپایا جاتا ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ کھرا اور کھوٹا پہچاننے کے لیے سونے کو آگ میں تپاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ تو
تو یہ جو فتنے کا دور ہے تو یہ دراصل ایمان والوں کے لیے آزمائش کا دور ہے۔ ہم مردوں کے لیے، مائیں بہنوں کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، بہنیں اور بھائیوں کے لیے، سب کے لیے یہ آزمائش کا دور ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو آزمائیں گے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں، اللہ اب بھی قادر ہے، وہ چاہے تو حالات کو بدل سکتا ہے۔ اور جو حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ایسے ہی امن کے حالات، انصاف کے حالات، عدل کے حالات، خیر کے حالات، سچ کے حالات، دیانتداری اور امانت داری کے حالات آج بھی اللہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ایسے حالات لائے گا تاکہ وہ ایمان والوں کی آزمائش کرے، ایمان والوں کو پرکھیں، وہ جانے گا کہ کون میرے دعوے میں، کون کلمہ پڑھنے میں اور مسلمان ہونے میں سچا ہے، کون کھرا ہے اور کھوٹا ہے۔ جیسے کہ شروع میں جب مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، تو ان کی بھی آزمائش ہوتی تھی۔ کفار اور مشرکین ان کو مارتے تھے، ماں باپ ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، جو غلام باندیاں ہوتی تھی ان کی پٹائی کی جاتی تھی، تو وہ آزمائش کے لیے اللہ آزماتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں داخل ہوا ہے، تو یہ سچا ہے یا اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ تو اس دور میں جس طرح حضرت سمیہ کو آزمایا گیا تھا، حضرت خدیجہ کی آزمائش ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کی آزمائش ہوئی تھی، رقیہ کی آزمائش ہوئی تھی، اور مردوں میں تو بہت سوں کی آزمائش ہوئی، تو ایسے ہی آزمائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس دور میں ہماری ہو رہی ہے کہ ہم ان حالات کے باوجود کیا کر رہے ہیں۔ ہم اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم ہیں یا اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ یہ فتنے کے دور کا اور آزمائش کے دور کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، دونوں لوگوں کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے کہ کون میرے ایمان میں سچا ہے، سچی ہے، اور کون فقط خاندان کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے مسلمان بنی ہوئی ہے لیکن اندر سے اس کا دل مسلمان نہیں ہے، اس کی تمنائیں مسلمان نہیں ہیں اور اس کی امنگیں مسلمان نہیں ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، کہ اللہ ایسے سخت حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو الگ کرے اور کافر اور منافق اور برے لوگوں کو الگ کرے۔ تو یہ ماؤں بہنیں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت کیا حالات ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بہت سخت حالات ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم کہیں سفر میں ہوتے تھے تو بلا جھجک ہم کسی بھی ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیتے تھے۔ آج ہمیں آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ہم نماز پڑھیں گے تو کوئی آتنکوادی ہم پر حملہ نہ کر دے، ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ٹرینوں میں ہم بلا تکلف ہماری جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتی تھی، لیکن آج ٹرینوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ سب حالات ہیں، تو یہ حالات ہم عورتوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حالات کیوں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول نے برسوں پہلے اس زمانے کے متعلق جو فرمایا تھا، اس زمانے کے لوگوں کو تو تعجب ہو رہا تھا کہ اتنی خیر کے بعد کیا ایسا برا زمانہ بھی آ جائے گا
لیکن اس برے زمانے کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بالکل برحق تھی، اور آج ہم ان باتوں کو اور ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ تو زمانے کا حال ہے، لیکن اس زمانے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں خاص طور پر ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ مختصراً میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے مزاج کو ذرا تبدیل کریں، اپنے مزاج کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی امنگوں کو ذرا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہماری مائیں بہنوں کا مزاج دنیا کی طرف ہوتا ہے، یعنی ان کی تمنائیں اور امنگیں صرف دنیا کی حد تک ہوتی ہے کہ اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے اور اچھے برتن ہونا چاہیے، گھر میں اچھا فرنیچر ہونا چاہیے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہونا چاہیے، زیورات ہونا چاہیے، پختہ مکان ہونا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک اگر ہم غور کریں گی اپنے احوال پر، اپنی سوچ پر، اپنی تمناؤں پر، تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ ہماری سوچ اور فکر انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ ہمیں کیا کریں ہم، یعنی ہمارا مکان اچھا کیسے ہو جائے، گھر میں اچھا سے اچھا فرنیچر کیسے آ جائے، ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن کس طرح لگ جائے، اور میرا بیٹا اچھی جاب پر کب لگ جائے، اچھا سے اچھا وہ ڈاکٹر کیسے بن جائے، میری بیٹی کی مالدار کے یہاں کیسے نکاح ہو جائے، میرا بیٹا اچھا سے اچھا کیسے کمانے لگے۔ تو ہماری ماؤں کی اور بہنوں کی، اگر میں کسی پر الزام نہیں لگاتا لیکن میں اپنے آپ پر قیاس کرتا ہوں کہ اگر ہم غور کریں گی اور ہم سوچیں گی تو ہماری تمنائیں اور ہماری فکریں اور صبح شام ہماری جو امیدیں ہوتی ہیں وہ انہی چیزوں پر لگی ہوئی ہے۔ تو اگر ایسا ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر واقعی ہمارے اندر یہ بات پائی جا رہی ہیں تو میری بائیں اور بہنیں یقین جانیے کہ یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فتنے کا شکار بن چکی ہیں، ہم کو دشمنوں نے ہڑپ کر لیا ہے، چاہے ہمارا نام عائشہ ہے، ہمارا نام فاطمہ ہے، ہمارا نام زینب ہے، ام سلمہ ہے، اور چاہے ہم صحابیات کے ناموں پر اپنا نام رکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر ہماری سوچ اور ہماری تمنا یہی ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا کی دولت سے ہے، اچھے کھانے سے ہے، اچھے پہننے سے ہے، اچھے اوڑھنے سے ہے، اچھے رہن سہن سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فتنے کا شکار بن چکی ہیں، اور ہم اپنی موت کو، اپنی آخرت کو بھول چکی ہیں، اور ہم اپنی دنیا میں مست ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی ہدایت اللہ کے رسول نے اپنے اس دور کے متعلق ہم مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جو دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تمناؤں کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تمنائیں ان سب چیزوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ سب دنیا کی ضرورتیں ہیں، اور ضرورتیں تو بہرحال اللہ پورا کر کے رہے گا۔ جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے اس کا پیٹ بھی بھر رہا ہے، اور جو بریانی زردہ کھا رہا ہے اس کا پیٹ بھی بھر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ضرورت اس کی بھی پوری ہو رہی ہے اور ضرورت اس کی بھی پوری ہو رہی ہے۔ جو سادہ کپڑے پہن کر زندگی گزار رہی ہے، کپڑے پہننے کی ضرورت اس کی بھی پوری ہو رہی ہے، اور جو ہزاروں کا جوڑا پہن کر زندگی گزار رہی ہے اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے۔ اور جب وہ مرے گی تو جیسے وہ یہاں چھوڑ کر جائے گی تو ہزاروں روپے کا جوڑا پہننے والی عورت بھی یہیں چھوڑ کر جانے والی۔
اچھا سے اچھا مکان بنا لیا، حویلی بنا لی، تو ایک جھوپڑی میں رہنے والی عورت اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہے اور حویلی میں رہنے والے کی بھی کٹ جائے گی، اور جھوپڑی میں رہنے والی بھی یہاں چھوڑ کر چلی جائے گی، اور ایک حویلی میں رہنے والی عورت بھی حویلی کو اپنے ساتھ کبھی بھی قبر میں نہیں لے جائے گی، وہ یہیں چھوڑ کر جائے گی۔ تو یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، اور ضرورتوں کی ہمیں حرص نہ کرنا چاہیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرنا چاہیے، لیکن یہ فکر ایسا نہ ہو کہ صبح سے لے کر شام تک اور ہر وقت اسی میں مگن رہیں ہم، وہی سوچ، وہی فکر، وہی تمنائیں، اسی کی درخواستیں، اسی کے لیے دعائیں، اسی کے لیے نمازیں، اسی کے لیے صدقہ۔ یہ بہت بری غلطی ہوگی۔ اگر کوئی مرد اس میں مبتلا ہے تو وہ خطرناک بیماری میں وہ مبتلا ہو چکا ہے، اور اگر میری کوئی ماں اور بہن اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے خطرناک مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، اور اس کو ہمیں اس بیماری کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ضرورت ہے، اس کو ہم یوں سمجھ سکتی ہیں کہ جس طرح ہم ضرورت کے لیے گھر میں بیت الخلا بھی بناتے ہیں، اور بعض مرتبہ اور آج کے ماڈرن دور میں بیت الخلا میں بھی بہت روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی ہر وقت بیت الخلا میں جا کر بیٹھنے کی نہیں سوچتا۔ کوئی بھی ماں بہن جو عقل مند ہوگی وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میرے محل کا اور میری حویلی کا بیت الخلا اور ٹوائلٹ تو بہت اچھا بنا ہوا ہے، تو وہ فکر کرے کہ صبح ہو شام ہو کب وہاں جا کر میں بیٹھوں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ سوچنے لگے، تمنا کرنے لگے، تو کہا جائے گا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی اچھے سے اچھے دماغ کے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ گھر والے بے چین ہو جائیں گے کہ یہ جب دیکھو جب بیت الخلا میں بیٹھی رہتی ہے، باہر آتی ہے تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کب میں بیت الخلا میں جا کر بیٹھوں۔ تو جس طرح اگر یہ بیماری ہے اور سب اس پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو میری بائیں اور بہنیں یقین جاننا چاہیے کہ اگر ہمارا دنیا کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ کھانے پینے کی فکر، پہننے اوڑھنے کی فکر، مکان کے فرنیچر کی فکر، اور صبح شام اپنی اولاد کی یہی مادی فکریں اگر ہم یہ کر رہی ہیں، اور اسی کے لیے ہماری تمنائیں اور اسی کے لیے ہمارے مشورے اور باہم مجلسوں میں اسی کا تذکرہ ہے، تو ہم گویا خطرناک بیماری کی شکار ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے ہماری تمنائیں کو بدلنا چاہیے، ہماری سوچ بدلنا چاہیے، ہماری تمنائیں وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی اور ازواج مطہرات کی تمنائیں ہوتی تھیں۔ ان کے پاس بھی ایسا نہیں ہے کہ مال و دولت نہیں تھا، خوب مال و دولت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے فتح ہونے کے بعد ازواج مطہرات کو پورے سال کا خرچ دے دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی نوبت آتی تھی۔ ہم سب فضائل اعمال میں سنتی ہیں قصے اور پڑھتی بھی ہیں اور ایک دوسرے کو سناتی ہیں کہ کبھی کبھی مہینے مہینے ہو جاتے تھے اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ کھجور کھا کر اور پانی پی کر گزارا کر لیتے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، مال تھا، لیکن وہ مال کو رکھنا اپنے پاس گوارا نہیں کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھیں ایک مرتبہ، اور ان کے پاس ایک عورت آ گئی جو بیچاری مسکین تھی، فقیر تھی، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی سے کہا کہ گھر میں جو کھانا رکھا ہے وہ اس کو کھلا دے۔ باندی نے حضرت عائشہ کے کہنے پر وہ کھانا کھلا دیا، اور وہ کھا کر شکم سیر ہو کر دعائیں دے کر چلی گئیں۔ اب جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ باندی کہنے لگی کہ اپنے لیے تو افطار کے لیے تو کچھ رکھ لینا چاہیے تھا آپ کو۔ تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ تو نے مجھ کو یاد کیوں نہیں دلایا؟ یعنی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور مجھے شام کو کھانا میں کیا کھاؤں گی اس کا فکر نہیں ہے ان کو۔ آج ہمارا حال یہ کہ صبح کھانا کھایا تو شام کی فکر، شام کو کیا کھائیں گے۔ اگر کل کے لیے آٹا نہیں ہے تو آج سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ اب آٹا لائیں تو کیسے لائیں۔
لیکن وہاں حال یہ تھا کہ اس لیے کہ ان کی فکریں اپنی ضروریات کے متعلق نہیں رہتی تھیں، ان کی فکریں اپنے ایمان کو بنانے پر لگتی تھیں، ان کی فکریں یہ تھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہو جائے، ہماری صلاحیتیں دوسروں کی مدد میں کیسے لگ جائے، ہمارا مال دوسرے کی ضرورت میں کیسے کام آ جائے، ہمارا پیسہ دوسرے کے کام بنانے میں کیسے کام آ جائے، تو اس کی فکر میں وہ لگی رہتی تھیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم کو اپنی فکریں، اپنی تمنائیں اور اپنے مزاج میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے مقابلے میں ہم آخرت کو پیش نظر رکھیں اور ہمیشہ دینداری کو پیش نظر رکھیں، ہمارے اپنے متعلق بھی، اپنے بچوں کے متعلق بھی اور اپنے گھر والوں کے متعلق بھی ہماری جو فکریں ہونا چاہیے وہ زیادہ تر فکریں ان کے دین کی ہونا چاہیے کہ میرے بچے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، کھانا کھایا نہیں کھایا۔ مائیں اپنے بچوں کی اتنی فکر کرتی ہیں کہ بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا ہے تو خود بھی بھوکی رہتی ہیں، لیکن انہی بچوں نے اگر نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے تو ہماری مائیں بہنوں کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بچے بالغ ہو چکے ہیں، ان پر نماز فرض ہے۔ ہم فضائل نماز روزانہ پڑھتی ہیں، گھر میں تعلیم کرتی ہیں، مذاکرہ کرتی ہیں، 6 نمبر میں بار بار اس کو سناتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر کیوں نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھاؤں گی؟ یہ فکر تو ہے، لیکن میرے بیٹے نے اگر نماز نہیں پڑھی تو میں اس کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گی۔ آج وہ گھر میں کیسے سو سکتا ہے جبکہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی؟ ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ جذبہ ہوگا تو ہمارے گھر کا ماحول دینی بنے گا، اور مائیں اور بہنیں اگر اڑ جائیں گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا میں، اس وقت بات لمبی ہوتی چلی جا رہی کہ ہمیں اپنے مزاج میں، اپنے تمناؤں میں اور اپنی امیدوں میں یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے متعلق ہے، وہ یہ کہ ہم قناعت والی اور سادہ زندگی کو ترجیح دیں کہ اللہ کی طرف سے جو روزی مل رہی ہے، جتنی روزی مل رہی ہے اور جس طرح گزر رہی ہے، اسی پر شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہم زندگی کو گزارنا بنائیں آسان، اسی کے ساتھ ہم سمجھوتا کریں کہ جتنا مل رہا ہے ٹھیک ہے، زیادہ اگر دے گا اللہ تو خرچ کریں گے، نہیں دے گا تو شکر کے ساتھ اسی پر ہم قناعت کریں گے۔ چھوٹا سا مکان ہے تو شکر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس میں رہیں، بڑے مکان کی فکر میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو اور اپنے شوہر کو اس کے لیے پریشان نہ کریں، بلکہ ان کو تسلی دیں کہ مر کر جانا ہے، یہیں چھوڑ کر جانا ہے، چھوٹا مکان ہوگا بڑا مکان ہوگا، تو زندگی کو نارمل بنانے کی کوشش کریں، قناعت پسند بنائیں۔ اور جب قناعت پسند ہم کریں گی تو ہمارا تھوڑے میں ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ جیسے کہ کہاوت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اتنے ہی پیر پھیلانا چاہیے اس کے پاس جتنی لمبی چادر ہو، یعنی اگر چادر چھوٹی سی ہے اور ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آدمی اس میں پیر سکڑ کر سو جاتا ہے تاکہ پورا جسم اس کا ڈھک جائے، اور اگر چادر لمبی ہوتی ہے تو وہ اپنے پیروں کو لمبا کر لیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جتنا ہمارے پاس ہے، مکان کرائے کا ہے تو کرائے کے مکان میں بھی گزر جائے گی، اور مکان اگر اپنا ہے تو اپنے مکان میں بھی گزر جائے گی، نہیں ہے کہ اپنا ذاتی مکان ہوگا تو انسان اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ پرائیویٹ بسوں میں، پبلک ٹریول میں بھی اپنا سفر ہو سکتا ہے، اور نجی گاڑی ہوگی، اپنی گاڑی ہوگی تو اس میں بھی سفر ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات یہ اسی سے متعلق ہے کہ قناعت اختیار کریں، اور اس کے لیے ہم صحابیات کے واقعات کو پڑھیں کہ ان کی زندگی کتنی سادہ تھی اور کتنی مختصر تھی۔ تو جب قناعت والی ہماری زندگی گزرے گی تو ہمیں ان چیزوں کی فکریں خود بخود ہماری ذات سے نکل جائیں گی۔ تیسری بات جو مجھے اس وقت کہنا ہے یہ کہ مختصراً اب کہوں گا کہ ہم اپنے باہمی تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کریں۔
یعنی ہمارا ہر ایک کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے، ماں کا تعلق بیٹی کے ساتھ، بیٹی کا تعلق ماں کے ساتھ، بہو کا تعلق اپنی ساس کے ساتھ، ساس کا تعلق اپنی بہو سے، ننن بھاوج سے، گھر والوں کا آپس میں اور رشتہ داروں کا اور پڑوسیوں کا آپس میں ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو۔ آج اگر ہم جائزہ لیں تو گھر گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور گھر گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، ناچاقیاں ہیں۔ کوئی بیٹی اپنے باپ سے نہیں بولتی تو کوئی بیٹا ناراض ہے، تو کوئی بہو ناراض ہو کر چلی گئی ہے، وہ آ نہیں رہی ہے، تو کوئی ادھر ناراض ہے، کہیں ادھر ناراض ہے۔ تو یہ والی زندگی انسان کے سکون کو غارت کر کے رکھ دیتی۔ مختصراً میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اور باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے 2 اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہم ان 2 باتوں کو پلے باندھ لیں گی تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی، ایک حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، حقیقت میں وہ مسلمان عورت ہے کہ جس کی ذات سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تعلقات خراب اس وقت ہوتے ہیں جب کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم کسی کی غیبت کرتی ہیں اور وہ غیبت کسی کو پہنچ جاتی ہے تو پھر آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے میری یہ برائی کر رہی تھی، اور پھر آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تعلقات خراب ہونے کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سلوک میں، اپنے برتاؤ میں اس بات کا لحاظ نہیں کرتی کہ کہیں میری بات سے اور میرے سلوک سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ تو اگر ہم اس بات کی فکر کر لیں کہ میں کوئی بھی بات ایسی زبان سے نہ نکالوں اور اپنے ہاتھ سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو انشاءاللہ آدھے تعلقات تو خود بخود درست ہو جائیں گے۔ تعلقات کے خراب ہونے کی جڑ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کرتوت سے، اس کے سلوک سے، اس کے برتاؤ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی۔ اور دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ایک حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ میں اگر ماں ہونے کی حیثیت سے یہ پسند نہیں کرتی کہ بیٹی میری گستاخی کرے، میری بات کو نہ مانے، تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے۔ یعنی جب بھی کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہو تو اس جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھے۔ یعنی اگر کوئی ساس ہے وہ اپنی بہو سے کوئی کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ اپنی بہو کی مقام پر اپنی بیٹی کو مانے کہ اگر یہاں میں میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو کس طرح ڈیل کرتی، میں اس کو کس طرح سمجھاتی، اس کی غلطی پر اس کو کس طرح ٹوکتی۔ تو اسی طرح اگر ساس اپنی بہو کو بھی بیٹی مان کر سمجھائے گی تو پھر معاملہ نہیں بگڑے گا۔ ایک اگر بہو اپنی ساس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتی ہے تو وہ یہ سوچے کہ اگر اس جگہ پر میری ماں ہوتی تو میں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی۔ تو ایسے ہی اس کو اپنے ساس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک ننن بھاوج کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہوں گی، تو اسی طرح ایک ننن کو بھاوج کے ساتھ اور بھاوج کو ننن کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے بہت اچھا اصول بتلایا ہے کہ تم
اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اپنی بیٹی کے لیے کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ساس اس کو طعنے دیتی ہو، اس کا خسر اس کو ڈانٹتا ہو، اس کا شوہر اس کو اس کا خرچہ پانی نہ دیتا ہو، تو وہ اپنی گھر کی بہو کے متعلق بھی یہ فکر کرے کہ گھر میں آنے والی بہو کو اس طرح کی کوئی شکایت نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کا اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گی تو ہمارا گھر سکون کے ساتھ رہے گا اور ہمارے باہمی تعلقات اچھے رہیں گے، خوشگوار رہیں گے، کسی کو کسی کے ساتھ شکایت نہیں ہوگی، خاندانوں میں محبت رہے گی اور آپس میں تعاون رہے گا، خیر خواہی رہے گی، کوئی کسی کا برا نہیں چاہے گا۔ تو ان دو باتوں کو ہمیں پلے باندھنا چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اور دوسرے یہ کہ دوسرے کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو اپنے لیے ہم پسند کرتی ہوں۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت پر خاص دھیان رکھنے کی ضرورت۔ دینی ماحول میں ایک دو باتیں تو یہ کہوں گا کہ ہم جو ہماری خاندانی یا ملکی یا علاقائی رسمیں ہیں ان رسموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری برائیاں رسموں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں پائی جاتی ہیں، اور مشکلات بھی وسع، یعنی چاہے وہ شادی بیاہ کی رسمیں ہو یا موت میت کی رسمیں ہوں یا تہواروں کی رسمیں ہوں، ان سب رسموں نے انسان کی زندگی کو دشوار بنا دیا ہے، اور ان رسموں ہی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو شکایت ہے۔ لیکن ان رسموں کو چھوڑنا اگر ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں طے کر لیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں یہ نہیں دیکھیں گی کہ ہماری پرمپرا کیا ہے، رسم کیا ہے، خاندان کا رواج کیا ہے، علاقے کا رواج کیا ہے اور یہ کیا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں یہ طے کر لیتی ہیں کہ شادی بیاہ ہوں گی یا موت میت ہوں گی یا کوئی بھی تہوار ہوگا تو اس میں ہم اپنا کلچر، اپنے خاندان کا کلچر، خاندان کی روایتیں نہیں دیکھیں گی، بلکہ ہم یہ دیکھیں گی کہ اللہ کے رسول کی سنتیں کیا۔ اگر ہم یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، ہم بہت سی مشکلات سے بچ جائیں گی، نکاح بہت سستا ہو جائے گا، نکاح بہت آسان ہو جائے گا، ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی نہیں رہیں گی، اور یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ رشتے نہیں ملتے اور فلاں شکایتیں ہیں تو اس میں بہت سا دخل وہ رسومات کو ہے، اور مرد تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر کی عورتیں نہیں مانتی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گھر کی عورتیں کیوں نہیں مانتی، میں تو حسن ظن رکھتا ہوں کہ اگر ان ہماری مائیں بہنوں کو کوئی اچھی طرح بیٹھ کر سمجھائے، بار بار سمجھائے اور ان کے ذہن کو بنائیں اور ان کے سامنے صحابیات کے واقعات آئیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے نکاح کیے تھے، اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا عید کے موقع پر، اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا بقر عید کے موقع پر، اور بہت ساری چیزیں کہ جس کا تعلق اسلام سے ہی نہیں، محرم کی رسومات، ربیع الاول کی رسومات، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی رسومات، یہ خالی کے مہینے اور یہ فلاں رجب کے کنڈے اور یہ خواجہ کی وہ دیگ چڑھے گی وہ چڑھے، یعنی ان سب چیزوں نے انسان کے مال کو بھی غارت کر دیا ہے اور انسان کو دین سے اتنا دور کر دیا ہے کہ آج وہ سنتوں کو اپنانے کے لیے اور سادہ زندگی کو گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی پہل گھر کی عورتوں کو کرنا ہوگی کہ گھر کی عورتیں اگر کسی بات پر ڈٹ جاتی ہیں تو پھر مردوں کو ہار ماننا پڑتی ہیں، اگر وہ رسم پر ڈٹتی ہے تو بڑا سے بڑا مفتی اور بڑا سے بڑا اللہ والا وہ بھی ہار مان جاتا ہے کہ اب کیا کروں، گھر کی عورتیں ہی نہیں مان رہی تو کرنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ ہے کہ وہ میں شریک نہیں ہوگا، مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ یہی ہو رہا ہے آج
کہ جو اچھے لوگ ہیں، دیندار مرد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر سے رسمیں اٹھیں، لیکن گھر کی عورتیں نہیں مانتی، تو زیادہ سے زیادہ جو اچھا دیندار ہوتا ہے تو وہ شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ گھر کی شادیوں میں بھی وہ اسی لیے نہیں شرکت کرتا کہ رسمیں ہوتی ہیں خواہ کی۔ تو لیکن اگر گھر کی عورتیں یہ ٹھان لیں کہ ہمیں رسموں کے بغیر شادی کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، سادگی کے ساتھ کرنا ہے، تو ہماری شادیاں آسان ہوں گی، کم خرچ میں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ برکت والی شادیاں ہوں گی۔ یہ شادیاں جو ٹوٹ جاتی ہے آئے دن کے گھر جا کر لڑکی بیٹھ گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو وہ سب رسومات اور خرافات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہاں دینداری کی کمی ہوتی ہے یا ہمارے گھر میں دینداری کی کمی ہوتی ہے، ہم نے اپنے لڑکی کی تربیت اچھی نہیں کی ہوتی ہے اور وہاں کا لڑکا وہ اچھا دین سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں یہ سب گھر برباد ہوتے ہیں اور تعلقات ٹوٹتے ہیں۔ تو دینداری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ ٹھان لیں کہ ہر موقع پر ہم جاننے والوں سے پوچھیں گی، اپنے گھر کے مردوں کو واسطہ بنا کر مفتیوں سے، علماء سے پوچھ کر ہر کام کریں گی، اور کبھی بھی ہم برداشت نہیں کریں گی کہ ہمارے گھر میں سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، خامخواہ کی رسم ہو رہی ہو جس کی وجہ سے سب کو پریشانی ہو رہی ہو۔ اور آخری بات یہ کہوں گا تربیت کے تعلق سے کہ ہمیں بچے اور بچیوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج جو ماحول ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گھر میں ان کو ماں باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے جو محبت ملنا چاہیے، ان کی جو کونسلنگ ہونا چاہیے، ان کی جو تربیت ہونا چاہیے، ان کا جو ذہن بننا چاہیے، اچھے برے کی تمیز ان میں پیدا کرنے کا جذبہ جو بٹھانا چاہیے، وہ آج ہمارے گھر سے، ہمارے مکتب سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آج ہم کو یہ منہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ بہت سی مسلم لڑکیاں وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ہماری بچیاں اگر ہم اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، تو ہمیں پوری نظر رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے علماء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکی اگر ان پڑھ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ دیندار بننا چاہیے، وہ نمازی بننا چاہیے، اس کا ایمان سالم رہنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھ لے، لکھ لے اور بڑی آفیسر بن جائے اور بڑی انجینئر بن جائے اور ڈاکٹر بن جائے اور فلاں عہدہ حاصل کر لے، لیکن اس کے دل سے ایمان رخصت ہو جائے، تو نہ فقط یہ کہ اس کے لیے بربادی ہے بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے یہ بربادی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ تو جہنم میں جائے گی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کا بھی گلا گردن پکڑیں گی کہ انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی تھی، ہم کو ڈاکٹر بنانے پر تو یہ تلے ہوئے تھے، صبح شام اس کی فکریں کر رہے تھے، لیکن میں صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھتی تھی تو میری ماں مجھ کو اٹھا کر یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹی نماز کا وقت ہو گیا۔ خود تلاوت کرتی تھی لیکن وہ گھر کی بیٹی کو نہیں کہتی تھی کہ بیٹی ذرا سورہ یاسین پڑھ لے، صبح کا وقت ہے۔ خود دعائیں پڑھتی تھی لیکن اپنی گھر کی بہوؤں اور بیٹیوں کو وہ نہیں کہتی تھی۔ تو یہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اب ہمارے بچے اور بچیاں اگر موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، اولاً تو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو موبائل فون دیا جائے، ان کے کام کاج ہم سب خود کریں، لیکن اگر کسی خاص ضرورت کے لیے دیا جاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فون کو چیک کریں، ان کی باتوں کو، وہ کس سے بات کر رہی ہیں، ان کا کس سے تعلق ہے۔ اگر وہ اسکول جا رہی ہے، لیٹ آ رہی ہے تو لیٹ کیوں آئی، 5 منٹ تاخیر کہاں ہو گئی تھی اس کو۔ اور بہتر یہ کہ اپنے گھر کے مردوں کو اپنی بچیوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے گیٹ تک اور چھٹی کے وقت وہاں لینے کے لیے بھیجے، کہ وہ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی قدم باہر نکال کر کسی کے ساتھ ادھر ادھر نہ جائے۔ تو ماحول بہت بگڑا ہوا ہے، بہت خراب ماحول ہے۔ اگر ہم گھر کا ماحول اچھا نہیں بنائیں گی تو ہماری بچیوں کی اور بیٹیوں کی نہ عزت بچ سکتی ہے اور نہ ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔
اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہماری مائیں اور بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارا حرم ایک حرم مکۃ المکرمہ ہے، ایک حرم مدینۃ المنورہ ہے، تو ایک تیسرا حرم ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، جو فلسطین میں واقع ہے، جو ملک شام میں سیریا میں واقع ہے۔ تو وہاں اس وقت بہت حالات سخت چل رہے ہیں۔ یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی حویلیوں کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے، معصوم بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چاروں طرف سے ان کی گھیرا بندی کی جا چکی ہے، اور نہ وہاں پانی پہنچنے دیا جا رہا ہے اور نہ کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ حالات بہت سخت ہیں، اور وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ وقت نہیں میں بتلاتا کہ ان کے متعلق اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو وہ حق پر ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس کا تعلق فقط ان فلسطین کے مسلمانوں سے نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی حق ہے، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، اور ہم اتنی دور بیٹھ کر اگر کچھ نہیں کر سکتی اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا کی شکل میں موجود ہے۔ ہمیں صبح شام اور ہر نماز کے بعد اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے اور مجاہدین کے لیے رو رو کر دعا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنا خرچ جو گھر سے ہم کو شوہر کی طرف سے ماں باپ کی طرف سے خرچ دیا جاتا ہے، تو اس نام سے ہم ایک ایک روپیہ اپنے غلے میں جمع کریں کہ اگر موقع ملے گا تو میں فلسطین کے مجاہدین کو یہ بھیجوں گی۔ اگرچہ ابھی کوئی موقع نہیں ہے، لیکن ہماری نیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم فلسطین کے مجاہدین کے لیے روزانہ ایک ایک روپیہ اپنے گلے میں ڈالیں گی، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان مجاہدین کے ساتھ ہم کو کھڑا کرے گا کہ یہ دور بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان مجاہدین کا تعاون کرنے کی فکریں کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، سب راستے بند تھے، اور وہاں ملک بھارت میں تو فلسطین کی حمایت پر پولیس والے ان کی پکڑ دھکڑ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود صبح شام یہ رو رہے تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور اپنے طور پر مال اکٹھا کر رہے تھے، اس نیت سے اکٹھا کر رہے تھے کہ جب بھی موقع ملے گا تو یہ مال 5 روپے ہی صحیح، 10 روپے ہی صحیح میں مجاہدین کے لیے بھیجوں گی، تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، اور اللہ اس کے نتیجے میں ہم کو بھی ان کے جہاد میں شامل کر لے گا۔ اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، فلسطین کیا ہے۔ ایسی کتابیں ہم اپنے گھروں میں پڑھیں، بچوں کو لے کر پڑھائیں، تو ہمارے ان بچوں کو بھی معلوم ہوگا۔ ورنہ آج نسلیں ایسی آ رہی ہیں کہ بڑوں کو بھی کچھ پتہ نہیں اور چھوٹوں کو بھی کچھ پتہ نہیں، اور ہمارے گزر جانے کے بعد معلوم نہیں ان کو کوئی بتلانے والا رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم فضائل اعمال کی تعلیم کریں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی سیرت کی کتاب کی بھی تعلیم کریں، اور کوئی تاریخ کی کتاب کی بھی تعلیم کریں۔ صلاح الدین ایوبی کے قصے ان کو سنائیں کہ انہوں نے کیسے جہاد کیا تھا۔ سلطان ٹیپو جو ہمارے ملک کے بہت بڑے سرما اور مجاہدین آزادی میں سے گزرے ہیں، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ قربانیوں کے واقعات ہم اپنے بچوں کو سنائیں گی، ان کے دلوں میں ان کی محبت بیٹھے گی، اور ایسا ہی جذبہ ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ آج ہم ہمارے بچے یہ کرکٹ دیکھتے ہیں اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور ادھر ادھر کے وہ پتہ نہیں کیا کیا کارٹون دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی جذبات ان کے پڑتے ہیں، وہ کٹنگ ایسے ہی بنواتے ہیں، پھر وہ کپڑے ایسے ہی پہنتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ سب وہ یہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسی کتابیں پڑھ کر سنائیں گی تو ان کے اندر ایسا ہی ایمانی جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ اچھے جذبے کے ساتھ پروان چڑھیں گے، تو آئندہ وہ دین کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور جو کچھ بھی وہ خدمت کریں گے تو اس کا ثواب ہم اپنی قبروں میں ہماری مائیں اور بہنوں کو پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے زندگی کو آسان بنائیں، سنت کے مطابق بنائیں، اور ہماری نسلوں کے بچوں کی
ان بچوں کی ایمان کی اور دین کی حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔